بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی اس کلاس میں وہ ہے ہوائی جہاز۔ تو ہم اس کو سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی سرگرمیاں کریں گے۔ جی بیٹا، تو یہ کچھ تصاویر ہیں آپ کی، مختلف قسم کے جہاز اس میں دکھائے گئے ہیں، یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اچھا بیٹا، یہ دیکھیں، ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ سے انسان کی یہ تمنا رہی ہے کہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا پھرے۔ اس کی خواہش اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی ترکیبیں سوچی اور کئی طریقے نکالے۔ پہلے تو انسان نے مصنوعی پر بنا کر پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کی، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر بھی اس کی کوششوں میں کمی نہ آئی۔ اس نے تجربے سے یہ بات معلوم کی کہ گرم ہوا عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے گرم ہوا بھر کر غبارے اڑائے اور ان کی مدد سے ہوا میں اڑا۔ جب اسے تھوڑی کامیابی ہوئی تو اس نے ایسے غبارے بنائے جنہیں مشینی قوت سے اڑایا جاتا تھا۔ پہلی بڑی جنگ میں زیپلن نے بمباری کے لیے زیپلن نام کے ہوائی جہاز بنائے۔ ہوا بازی میں سب سے بڑا انقلاب 1903 میں آیا، جب امریکہ کے دو باشندے رائٹ برادران نے ایسی مشین بنائی جس میں پنکھے لگے ہوئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے ہوائی جہاز کو کافی ترقی دی، لیکن یہ سب ابتدائی کوششیں تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ رائٹ برادران ہی کو جو ہوائی جہاز کا موجد کہا جاتا ہے، ان کو بنانے والا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھائی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہوائی جہاز کا یہ پہلا تجربہ کیا تھا۔ اور 17 دسمبر 1903 میں ان کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور ان کا جو جہاز تھا وہ تقریباً 1 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اور تقریباً 800 فٹ کا اس نے فاصلہ 800 فٹ بلندی پہ وہ گیا۔ تو یہ لیکن یہ بالکل ابتدائی تجربہ تھا، اور اس کے بعد انسان کے لیے راہیں کھلی، اور ان کی جو دیرینہ انسان کی خواہش تھی ہوا میں اڑنے کی، اس سے ایک راستہ ملا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ابتدائی کوششیں تھی۔ آج کل ہوائی جہاز اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان کے پروں کے آگے پنکھے لگے ہوتے ہیں۔ یہ پنکھے بڑی قوت اور تیزی سے گردش کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروں کے نیچے ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے پورے جسم کو اٹھا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان پروں سے کیا ہوتا ہے، پریشر بنتا ہے ہوا کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہاز کو پورے جہاز کے جسم کو اٹھا لیتی ہے۔ آج کل ہوائی جہاز کو تیز سے تیز تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں جیٹ ہوائی جہاز کئی ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تیز اڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آگے چلیں بیٹا۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کی وجہ سے، جی کیا سوال ہے؟ اچھا، کوئی سوال نہیں۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کی وجہ سے جہاں ہم مہینوں اور ہفتوں میں پہنچتے تھے، اب وہاں دنوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تجارت کا سامان اور ڈاک جلد سے جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ہوائی جہاز سے فاصلے کم ہو گئے ہیں، دنیا سکڑ گئی ہے۔ جنگ کے زمانے میں ہوائی جہاز بڑے اہم کام انجام دیتے ہیں۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتے ہیں اور ان پر بم گراتے ہیں۔ جہازوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں: بمبار، لڑاکا اور طیارہ بردار جہاز۔ یہ جہاز بڑے ہوتے ہیں اور ان میں سینکڑوں آدمی بیٹھ سکتے ہیں اور ہزاروں ٹن سامان لادا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شروع میں جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں بھی مختلف قسم کے جہازوں کی تصویر تھی۔ جنگی جہاز تھا، جسے جنگی جہاز ہم عام طور پہ کہتے ہیں، لڑاکا طیارہ، اور اس میں مسافر بردار جہاز بھی دکھایا تھا، ہیلی کاپٹر بھی تھا، اور ایک تصویر تھی اس میں بالکل ابتدائی جو جہاز سب سے پہلے بنایا گیا تھا اس کی تصویر تھی۔ ہوائی جہاز جنگ کے زمانے میں موت کے پیغامبر ہوائی جہاز جنگ کے زمانے میں موت کے پیغامبر ہوتے ہیں، تو صلح کے زمانے میں امن کے فرشتے ثابت ہوتے ہیں۔ سیلاب یا طوفان میں گھرے ہوئے لوگوں کو
ان کے ذریعے سے غذا اور مدد پہنچائی جاتی ہے۔ جب اناج کی فصلوں اور پھلوں کے باغوں میں جراثیم پھیلنے لگتے ہیں تو ہوائی جہازوں سے جراثیم کش اور کیڑے مارنے والی دوائیں چھڑکی جاتی ہیں۔ ایسے جہازوں کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں۔ ان جہازوں کے پر اوپر کی طرف ہوتے ہیں اور انہیں اترنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہوا بازی سکھانے کے لیے بہت سے کلب ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا جو سبق تھا یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اس کے نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سبق کے نئے الفاظ، مصنوعی آیا تھا بیٹا۔ مصنوعی کہتے ہیں بنایا ہوا، کہتا ہے قدرتی، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اسے کہتے ہیں قدرتی، اور جو انسان بناتا ہے اسے کہتے ہیں مصنوعی یا آرٹیفیشل، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دو باشندے، ہم نے کہا تھا نا رائٹ برادران، دو باشندے۔ باشندہ یعنی کسی جگہ کا رہنے والا، رہائشی یا شہری۔ ٹھیک ہے، نقل و حرکت، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگتا ہے، نقل و حرکت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ پیغامبر، پیغام دینے والا۔ جراثیم کش، جراثیم کو مارنا یا جراثیم کو مارنے والی۔ ٹھیک ہے، مارنے والا۔ سکڑنا کہتے ہیں سمٹنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس سبق کے نئے الفاظ تھے کچھ، جن کی معنی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنی کاپی میں بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ آپ نے گھر پہ کرنا ہے یہ کام، یہ الفاظ کچھ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے۔ لفظ ہے پہلا مصنوعی۔ ٹھیک ہے، میں نے مصنوعی کا مطلب آپ کو بتا دیا۔ ہوا کا دباؤ، ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پر لگے ہو، پروں پہ پنکھے لگے ہوتے ہیں جو ہوا کا پریشر بناتے ہیں اور اس سے وہ پورا جہاز اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو ہوا کا دباؤ، اس کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نقل و حرکت، اس کا مطلب بھی میں نے بتا دیا تھا، اس کا جملہ بھی آپ نے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں ابھی۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے بیٹا۔ کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلیں ہم لوگ۔ اچھا بیٹا، آگے ہم نے آج ایک اور چیز پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، علامات وقف یا رموز و اوقاف۔ ٹھیک ہے، علامات وقف یا رموز و اوقاف، پنکچویشن کہتے ہیں انگلش میں اسے۔ ٹھیک ہے، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ان کو، جسے کوما، فل اسٹاپ، اور اسی طرح اپنے انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنا کوشچن مارک ہے، ان کو اردو میں کہتے ہیں علامات وقف یا رموز اوقاف۔ ٹھیک ہے، کسی بھی زبان میں علامات وقف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کے بغیر عبارت میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور مفہوم سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر اب پڑھنا شروع کریں گے۔ اگر بیٹا مجھے جواب دے دے ذرا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ میں مطمئن ہو کر آگے کلاس کنٹینیو کر سکوں۔ اچھا بیٹا، تو سب سے پہلے ہے واوین۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، واو کی شکل کے دو اس طرف لگے ہوئے ہیں اور دو اس طرف بنے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں واوین۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی کی بات کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس وقت یہ نشانی استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال سے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، ہمارے استاد نے ہمیں نصیحت کی کہ آپ نے ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بیٹا، ہم اپنی بات کر رہے تھے یہاں پر، لیکن ہم نے اپنی بات میں اپنے استاد کے اس جملے کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ریڈ کلر سے دیکھ رہے ہیں، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے یہ، اور انہی کی بات ہے اور انہی کے الفاظ ہیں۔ تو جب ہم اپنی تحریر میں، ٹھیک ہے، جب کسی کی بات کو نقل کرتے ہیں اس کے اپنے الفاظ میں، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت واوین کا استعمال کرتے ہیں، واوین کو اس کے درمیان میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں ہم، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بتائیے۔ دوسری علامت ہے بیٹا علامت تعجب۔ ٹھیک ہے، علامت تعجب۔
ये जिसमें अलिफ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नजर आ रही है आपको रेड कलर की? जी। अच्छा बेटा, ये क्या होती है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? देखिएगा आपके सामने लिखा भी हुआ है। जब किसी को मुखातिब किया जाए, खुशी, हैरत और रंज का इजहार किया जाए, या रंज का इजहार किया जाए, ठीक है, तो उस वक्त ये अलामत इस्तेमाल होती है, ठीक है, अलामत ताज्जुब, ठीक है। जैसे मिसाल से आपको बात क्लियर हो जाएगी, वाह वाह क्या खूब मौसम है, हम कहते हैं ना, ये मतलब हैरत का इजहार है, तो उस वक्त वाह वाह के बाद देखें आपको ये सिंबल नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम रंज का इजहार करते हैं तो उस वक्त भी लगाते हैं, उफ कितनी गर्मी है, तो हमने यहाँ पर भी देखें आप। इसी तरह अगर किसी को मुखातिब किया जाता है या खुशी का इजहार किया जाता है, उस वक्त ये अलामत लगाई जाती है, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई है? आगे चलें हम लोग। अच्छा बेटा, सवालिया निशान या निशान इस्तिफाम, इंग्लिश में जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने वो निशानी भी मौजूद है, ये देखिएगा। ये देखें बेटा, ये निशानी आपके सामने मौजूद है। ये कहाँ पे, ये तो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जब कोई सवाल किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उस वक्त ये निशानी लगाई थी। जब कोई जुमला या बात सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो ये निशान लगाते हैं, ठीक है। मिसाल क्या है, सवाल या निशान कब लगाते हैं, देखें हमने सवाल कब लगाते हैं, इसमें लगा हुआ है, मिसाल है ये, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस वक्त, ये जुमले में जब आ जाएं किसी भी जुमले में, तो ये समझ लीजिए कि वहां पे सवाल या निशान लगेगा। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर हो गई बेटा? आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसे कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसे कहते हैं वक्फा खफीफ या सक्ता, ठीक है। ये उल्टा वाव बना हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे लगाते हैं, जब किसी एक जुमले में बहुत सी बातें कही जाएं या जुमले में आसानी पैदा करने के लिए ये निशानी लगाई जाती है। मिसाल देखिएगा, में अलामात वक्फ यानी वक्फा, सवालिया निशान, निशान ताज्जुब और सक्ता का दुरुस्त मकाम पर इस्तेमाल करूंगा। अब देखें बेटा, इसमें एक जुमला है जिसमें एक तरह की बातें आ रही हैं, हाँ हाँ, ये अच्छा बेटा, तो हम पढ़ रहे थे सक्ता, ठीक है, कॉमा जिसे कहते हैं, तो मैंने इसका बताया आपको, ये मिसाल भी आपके सामने मौजूद है। जब बहुत सी बातें एक जुमले में कही जाएं तो उस वक्त निशान लगाया जाता है, जैसे वक्फा, सवालिया निशान और निशान ताज्जुब और सक्ता का दुरुस्त में, ये देखें ये लगा हुआ है कॉमा, ये लगा हुआ है, ठीक है। मिसाल इसकी और एक मिसाल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कल खालिद, रिजवान, जुबैर और नोमान कराची जाएंगे, तो देखें बेटा, हम दरमियान में थोड़ा सा वक्फा कर रहे थे, खालिद, जुबैर, रिजवान, ये जो वक्फा कर रहे थे ना, बोलते हुए तो हम रुकेंगे, लेकिन जब हम इसी बात को लिख रहे हैं तो उस वक्त इस वक्फे की जो निशानी होगी लिखते वक्त वो ये कॉमा होगी। बात क्लियर हो गई बेटा? ताकि बात सही तरह समझ में आ सके, हमने ये भी तो लिखा है ना कि जुमले में आसानी पैदा हो। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा, आखिरी है अलामात वक्फ, ओ सॉरी, वक्फा, ये उसका निशान मौजूद है आपके सामने। ये तो सबसे आसान है कि जहाँ बात,
جی بیٹا، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے آخر میں ہے اپنا وقفہ، جب کوئی بات ختم ہو رہی ہے، مثال میں دیکھیں جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ نشان لگایا جاتا ہے، تو یہ ایک مثال ہے اس کی۔ یہ بات ختم ہوئی، آخر میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے وقفہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، یہ گھر کا کام دیکھ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہر جو ابھی ہم نے جتنی بھی علامات پڑھی ہیں، ہر نشانی کی آپ نے تین تین مثالیں لکھنی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے تین جملے لکھنے ہیں جن میں سوالیہ نشان موجود ہو، تین جملے لکھنے ہیں آپ نے جن میں کوشچن مارک اپنا سکتا موجود ہو، اسی طرح تین جملے لکھنے جن میں واوین موجود ہو، تین جملے لکھنے جن میں وقفہ کا استعمال ہوا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟